اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ قصص اس کی ابتدا ہے جی۔ یہ بھی مکی صورت ہے جس میں انبیاء کرام کے قصص ہیں اور عبرت ہے لوگوں کے لیے کہ یہ قصے جھوٹے نہیں، یہ اگر جھوٹے ہوتے تو ان قصوں سے وابستہ لوگوں کے آثار دنیا میں موجود نہ ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز ہی سب سے پہلے موسیٰ اور فرعون کے قصے سے کیا، جو آپ پہلے بارہا سن آئے ہیں وہی ہے۔ کچھ چیزیں نئی ہیں جن کو ہم قابل تشریح کریں گے، باقی بہت سی باتیں ویسے ہی ہیں جو اکثر پیچھے بہت دفعہ بار بار رپیٹ ہو چکی ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم حروف مقطعات کہ جن کا مطلب اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ ہی ان کے مطلب سے خوب واقف ہے۔ اور جو کہتا ہے طاسین میم اس کو ایک لفظ مت سمجھے، یہ 3 حرف ہیں اور ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے۔ تو ان طاسین میم پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیوں سے نوازتا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تلک آیات، یہ آیات ہیں الکتاب المبین، اس کتاب میں جو بالکل کھلی ہے۔ ایسی کتاب نہیں کہ جس کو پڑھنے سے لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ یہ کتاب لوگوں کہ اتنی کھلی ہے کہ لوگوں کو حق اور باطل میں ایک دم فرق کر دیتی ہے، اچھا برا تمیز کر دیتی ہے۔ یعنی ایسی کھلی کتاب ہے کہ جو لوگوں کو سمجھنے میں ذرہ برابر بھی دقت اس میں نہیں ہے جی۔ اچھا جی، اور اللہ نے اسٹارٹ کیا موسیٰ و ہارون اور فرعون کے قصے کو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتلو علیک، ہم بیان کرنے لگے ہیں اے نبی آپ پر، من نبئی، اس قصے میں سے، موسیٰ و فرعون جو موسیٰ اور فرعون سے ریلیٹڈ ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ ہم جو قصہ بیان کریں گے نا وہ بالکل حق اور سچا ہوگا، کیونکہ تورات زبور یہ ان کے علماء کرام نے اتنی بگاڑ دی ہیں کہ ان کے اندر وہ جو قصے ہیں ان کے اندر اتنی ملاوٹ ہو چکی کہ سمجھ نہیں آتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اے نبی ہم آپ کو سچے طریقے سے، ایسا سچ جس میں کوئی شک اور کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں، ہم حق کے ساتھ آپ پر یہ قصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لے آئے گی، یعنی مسلمانوں پر جو ہے یہ قصہ سچائی کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں جی۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا، بے شک فرعون سرکش تھا، فی الارض، اس زمین میں سرکشیوں کی حدوں کو پھلانگ چکا تھا، وَجَعَلَ، اور اس نے بنا رکھا تھا، اہلہا، وہاں کے رہنے والوں کو، وہاں کے مکینوں کو، شیعاً، گروہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون نے وہاں کے رہنے والوں کو شیعہ بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ شیعاً ہم پہلے بھی سن کر آئے ہیں کہ شیعہ عربی میں گروہ کو کہتے ہیں۔ اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروپس میں کنورٹ کر رکھا تھا، امیروں غریبوں کی الگ اور بنی اسرائیل کا ٹوٹل ہی الگ۔ اور کیا تھا جی؟ یستضعف، ایک کمزور تھا، طائفتاً، ایک جماعت ان گروپ میں بڑی کمزور تھی، ایسی کمزور تھی، یذبح ابناءہم، کہ یہ فرعونیے ان کے بچوں لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ انہ کان من المفسدین، بے شک تھے یہ بہت ہی فسادی، بہت فساد مچانے والے قوم تھے۔ اور یہ ہم پیچھے سن کر آئے ہیں کیوں جی وہ لڑکوں کو چھوڑ دیتے تھے اور عورتوں کو ذبح کرتے تھے؟ کہ نجومی نے بتایا تھا کہ موسیٰ پیدا ہوگا اور وہ تہس نہس کر دے گا، ٹھیک ہے۔ آج اس قصے کا ایک نیا پہلو بھی ہم سنیں گے جو ہم نے سنا نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دور رہا کہ جوں ہی لڑکا پیدا ہوتا تو کیا ہوتا جی؟ قتل کر دیتے۔ کچھ عرصہ ہوتا رہا نا
تو فرعون اور اہل فرعون کو ایک بات سوجھی، انہوں نے کہا ہم نے سارے لڑکے اگر ان کے مار دیے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ ہمارے تو یہ نوکر ہیں، ہمیں تو اپنے کام پھر خود کرنے پڑ جائیں گے۔ فرعون نے بھی کہا ہاں واقعی یار، اگر ہم سارے لڑکے مار دیں گے تو ہمارے محنت مشقت والے کام، یہ احرام مصر والے بنانے والے اور بڑی بڑی بلڈنگوں والے کام یہ کون کرے گا؟ پھر اس نے کابینہ بلائی، شورا بلائی، کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس نے کہا جی ایک کیا کام کرتے ہیں، 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے نا انہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور جو 1 سال پیدا ہوں گے انہیں ہم قتل کر دیں گے۔ جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال بچوں کی معافی کا سال تھا، یہی وجہ ہے کہ ہارون علیہ السلام بچ گئے، کیونکہ دیکھیں قتل کے حکم تھے نا، ورنہ تو ہارون بھی بچتے نا۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال کون سا تھا؟ معافی والا سال تھا، تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا۔ لیکن جس سال موسیٰ پیدا ہوئے وہ قتل کا سال تھا، وہ قتل کا سال تھا جی، اس کا تذکرہ ہونے لگا ہے۔ اچھا جی، اللہ فرمایا آگے اب ہوگا، اللہ نے فرمایا اب اس ایسی یہ کمزور جماعت تھی کہ اس کے بچوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو چھوڑتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا وَنُرِيدُ، پھر ہم نے چاہا ان نمنا، کہ ہم کرم کریں، ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا، ان لوگوں پر جو کمزور ہیں، فی الارض، زمین میں۔ اللہ نے کہا پھر میں نے چاہا کہ میں ان بنی اسرائیلیوں، ان کمزوروں پر اپنا کرم کروں۔ کیا کرم کیا جی؟ وہ تو کیا، فرعون ہی غرق کر دیا، اور بڑی بڑی عمارتوں کے وہ اس کرم کا تذکرہ آگے آنے لگا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ، اور میں بناؤں ان کمزوروں کو، أَئِمَّةً، لوگوں کے لیے امام، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو میں زمین کا وارث بنا دوں۔ یہ غریب ہیں، مار کھاتے رہے ہیں، ظلموں میں رہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان پر کرم کروں اور ان کو امام بناؤں، پیشوا بناؤں، قابل عزت بناؤں، اور دوسرا ان کو زمینیں عطا کروں۔ پھر یہ زمین شام میں بہت بڑی حکومت اور بہت بڑی زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اچھا جی، وَنُمَكِّنَّا، اور ٹھکانہ دوں، لہم، ان کو، فی الارض، زمین میں، ان کو ٹھکانہ دوں زمین میں، وَنُرِيَ، اور دکھاؤں، فرعون، فرعون کو، وَحَامَانَ، اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم، اس میں سے، کیا دکھاؤں؟ ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ فرعون، حامان کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ کہ موسیٰ نہ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا پھر ہم نے کرم کیا کہ اب ہم فرعون اور پھر ہم حامان کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے، ہم موسیٰ کو ان کے سامنے کھڑا کر کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر کیا ہوا جی؟ اب موسیٰ، تو اللہ نے کرم کیا موسیٰ پر کہ آپ کو پتہ جب عورت پیٹ سے ہوتی ہے تو وہ اس کا پیٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دیکھتے ساتھ ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ ماں بننے والی ہے۔ اللہ نے پہلا کرم موسیٰ پہ یہ کیا کہ ان کے اس حمل کو مخفی رکھا، کہ عام لوگوں کی نظر جب پڑتی تھی نا تو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں۔ چلو جوں توں کر کے یہ تو بچت ہو گئی، ٹھیک ہے، کسی کو ان کا پیٹ نظر نہیں آیا۔ لیکن جب موسیٰ پیدا ہوئے، اب تو موسیٰ آ گئے دنیا میں، اب کیا تھا جی؟ قتل کا خوف تھا۔ اب جو انہوں نے کیا اس کا تذکرہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کر دی، القاء کر دیا، خیال ڈال دیا موسیٰ کے دل میں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں، ان ارضعیہ، کہ آپ نے رضاعت کرنی ہے اس بچے کی، اس بچے کو آپ دودھ پلاتی رہیں۔ کب تک؟ فَإِذَا خِفْتِ، بس جب آپ کو خوف آ جائے، علیہ، اس بچے کے اوپر، کیا خوف آ جائے کہ اب فرعونی پہنچے اور یہ میرا بچہ کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے، تو آپ کیا کریں؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ اس بچے کو دریا برد کر دینا، دریا میں بہا دینا۔ ہاں، وَلَا تَخَافِي، اس بات پر خوف نہ کھانا، وَلَا تَحْزَنِي، اور اس بات پر غم بھی نہ کھانا۔ ایک ماں کو زندہ بچے کو دریا کرنے میں خوف کھانا اور غم کھانا تو ایک قدرتی امر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھارس دلا رہے ہیں کہ مر تو ادھر جائے گا ہی جائے گا، میں تمہیں
یقین اللہ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بہا دو، اور پھر اس کو خوف بھی نہیں کھانا اور غم بھی نہیں کھانا۔ کیوں جی؟ اللہ کا وعدہ سن لیں، انا بے شک میں یعنی کہ اللہ رادوہ اس کو لوٹا دوں گا تم پر، الیکی تجھ پر، اس بچے کو واپس تجھے لوٹا دوں گا، وجاعلوہ اور اس کو بناؤں گا اس پوری قوم کے لیے من المرسلین رسولوں میں سے، تیرا یہ بچہ ڈوبے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ بچہ تیری گود میں واپس آئے گا، اور خالی بچہ بن کے واپس نہیں آئے گا، یہ آگے بنی اسرائیل کا رسول ٹھہرا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ پھر کیا ہوا؟ بہا دیا تو فل طاقتہ پس اٹھا لیا اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون فرعون کی آل میں سے، لیکونوا اور تاکہ وہ ہو جائے لہم اس آل فرعون کے لیے عدوً دشمن بھی، وحزناً اور غم کا باعث بھی۔ اللہ نے کہا کہ جس موسیٰ کو قتل کر رہے تھے یہ موسیٰ ہم نے اس کے گھر بھیج دیا، اور ایسا بھیج دیا کہ یہ موسیٰ پھر ان کے لیے دشمن بھی بنے اور ان کو غم بھی پہنچائے۔ کیا غم پہنچایا؟ اسی موسیٰ کے ہاتھوں تو فرعون غرق ہوا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا پھر ہم نے اسی گھر میں اس کی پرورش کی۔ اچھا، اور ساتھ ہی واضح کر دیا اللہ نے ان فرعون بے شک فرعون، و حامان اور حامان، و جنودہما اور اس کا لشکر، دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین اصل خطا کار یہی تھے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم اگلی آیت پڑھنا اس کو ختم کرتے ہیں جی۔ اچھا جی، اب کس نے اٹھایا تھا جی؟ یہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا کہ آگے دریا آگے جا کر نا مصر کے اس بادشاہ فرعون کے محل کے اندر سے نہر میں جاتا تھا، تو یہ بچہ ہوتے ہوتے ادھر چلا گیا جہاں پر آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے اس نے دیکھا، یا جس نے بھی دیکھا انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ اب آسیہ سمجھ بھی یہاں آتا ہے کہ آسیہ علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور یہ اٹھا کر کس کے پاس لے کر آئیں؟ فرعون کے پاس، کیونکہ اگلے جملے میں سمجھ یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اسے کہا کہ دیکھو اسے قتل مت کرنا۔ اس کا مطلب ہے سیدھا فرعون کے ہاتھ نہیں لگا، اگر فرعون کے ہاتھ لگتا تو فرعون کیا کرتا؟ قتل ہی کر دیتا۔ تو سمجھ یہ آتا ہے کہ آسیہ واللہ عالم سمجھ جو آتی ہے کہ آسیہ علیہ السلام انہوں نے جو ہے نا اس کو اٹھایا۔ اب کہا وقالت امرأۃ فرعون اور کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لی میرے لیے بھی، ولک اور فرعون تیرے لیے بھی، یہ بچہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا۔ لا تقتلوہ فرعون اسے قتل مت کرنا، عسا ممکن ہے ان ینفعنا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، لڑکا ہے بڑا ہو جائے گا۔ اور اس نے کیوں کہا فائدہ اٹھائیں؟ کہ فرعون خود کیا تھا جی؟ بے اولاد تھا، ٹھیک ہے؟ کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، او نتخذہ ولدا اور اگر اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہ دی تو ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا وہم لا یشعرون فرعونیوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے کہا خبر ہی، وہ اس کو بیٹا بنانے کے چکروں میں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے کہا کہ ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ وہی بنے گا جو ان کو تکلیف، ان کو غم اور ان کا دشمن بنے گا۔ تو یہاں پر ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بے قراری کے جملے ہیں جی، ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم پھر کل کے سبق میں کریں گے جی۔ یہ حامان جو تھا یہ وزیر تھا؟ حامان، ہاں جی، وزیر آئے گا۔